آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے اس ہستی کو دنیا فاروق اعظم کہتی ہے، جو خلیفہ دوم گزرے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ اور اہل بیت میں سے جنہوں نے اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کے بعد جانشین بننے کا حقدار ہے تو وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ ہستی ہے جو دعائے مصطفیٰ ہے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم یہ وہ ہستی ہے جو مراد رسول ہے۔ حضور کی یہ تمنا تھی، کہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی کہ کاش عمر جو ہے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ اس وقت صرف چند افراد، چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ 40ویں جو مسلمان تھے، جو ہستی تھی، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اس وقت اسلام کو تقویت ملی۔ اس کا جو اجمالاً ذکر کیا گیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، تو دین جو ہے وہ روز بروز ترقی کرتا گیا، یعنی گویا کہ دین کو تقویت ملی۔ دین کو تقویت کیوں نہ ملتی؟ کیونکہ دعائے مصطفیٰ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ دعا فرما رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ یا رب العالمین عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو شرف عطا فرما، بلند مقام عطا فرما۔ تو عزت و وجاہت ملی اسلام کو، اس دین متین کو، جس ذات کے بدولت وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک تھی۔ اس کا مختصراً جو ذکر، جو واقعہ کا جو ہے کرائیٹیریا جو ہے جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت نعیم یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دار ارقم میں موجود تھے، مکہ کے پاس بالکل یہ اطراف میں یہ جگہ، یہ مقام موجود تھا دار ارقم کے نام سے۔ چند مسلمان جو ایمان لے آئے تھے چھپ چھپ کر وہ دار ارقم میں موجود تھے۔ حضور جان عالم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں موجود تھے، آپ کی قیادت میں مسلمان موجود تھے، اور چند گنتی کے افراد موجود تھے۔ حضرت عمر برہنہ تلوار لیے آ رہے تھے، دار ارقم کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ جن سے رسول اللہ اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اتنی شفقت اور محبت کیا کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا جان، حضرت امیر حمزہ یہ وہ ہستی ہے کہ جب آپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو جنازہ سامنے موجود ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حکم نہیں دیا کہ جنازے کو اٹھا لو اور دفن کر دو، بلکہ جنازہ سامنے موجود ہے، اور آپ کے جنازے کی موجودگی کے وقت جتنے بھی جنازے آتے رہے حضور نے فرمایا میرے چچا کے جنازے کو مت چھونا، وہ جس طرح موجود ہے وہاں موجود رہنے دو۔ جنازے آتے گئے، رسول اللہ جنازہ پڑھتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ، تو دین کو تقویت بھی حضرت امیر حمزہ کی وجہ سے بہت ملی، بڑا سہارا دیا حضرت امیر حمزہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت امیر حمزہ بھی وہاں موجود تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے کہ عمر جو ہے برہنہ تلوار لیے دار ارقم کی طرف بڑھے جا رہے تھے، مگر حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر
اسلام لانے کی غرض سے اچھے نیک نیتی کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو اچھا ہے، فبہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر غلط نظریہ غلط ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر ہماری تلوار ہوگی، امیر حمزہ کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی۔ مگر جس طرح جوں دار ارقم قریب آ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرما تھے، حضرت عمر وہ تو غلط ارادے سے آ رہے تھے، وہ تو اس ارادے سے آ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی دعوت لوگوں میں عام کر رہے ہیں، جو دین کا پیغام دے رہے ہیں، جو اپنی نبوت کی اور اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دے رہے ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں، تو انہیں قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ مگر وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور حضور کے جب رخ انور کو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو انوار و تجلیات کو برداشت نہیں کرتے، عمر چہرہ مصطفیٰ میں گم ہو جاتے اور رسول اللہ فرماتے عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھا دیا گیا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ اب ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، چھپ چھپ کر عبادت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہم بجا نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو کہا کہ چھپ کر عبادت کیوں ہو رہی ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر جس طرح تمہاری مرضی۔ کہا کہ یا رسول اللہ آج ہم علل اعلان ببانگ دہل جو ہے عین کعبۃ اللہ شریف میں کھل کر عبادت کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ واحد وہ ہستی ہے عمر بن خطاب کہ جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی، باقی سب نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، مگر حضرت عمر نے اعلانیہ ہجرت کی۔ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنائی گئی، ایک صف کا امیر جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کو بنایا گیا اور دوسری صف کا امیر حضرت عمر بن خطاب کو بنایا گیا۔ کعبۃ اللہ شریف سامنے موجود ہے، چند قدم کے فاصلے پر کعبۃ اللہ شریف موجود ہے اور دونوں مجاہد اسلام موجود ہیں۔ مسلمان ایک اجتماعی حالت میں، اجتماعی صورت میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کفار مکہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات بیان کرتا چلوں کہ جب حضرت عمر بن خطاب ایمان لے کر آئے تھے، اسلام لے کر آئے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کو حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی اور مسرت ہوئی تھی کہ سب نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، نعرہ تکبیر۔ اس نعرے کو بلند کیا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نعرے کو، تو اس آواز تکبیر کو کفار مکہ نے سنا، وہ ہل گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر کفار مکہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ عمر مسلمانوں کی صفوں میں اور ان صفوں کا امیر بن کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف دوڑے چلے آ رہا ہے۔ حضرت عمر کعبۃ اللہ شریف میں آتے ہیں اور آپ اتنی ہیبت اور جلالت، آپ کے اندر اتنی ہیبت، اتنا جو ہے جلال تھا کہ آپ اس جلال بھری آواز میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں برہنہ تلوار، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور بھرائی ہوئی آواز، جلال بھری آواز میں آپ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو عمر کے مقابلے میں آئے، عمر کا سامنا کرے؟ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو اپنے بچے کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی اولادوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے؟ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنی ماں سے اپنے بچوں کو محروم کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی موجود تھا، بڑے بڑے کفار مکہ، کفار قریش موجود تھے، بڑے بڑے بدماش موجود تھے، مگر کسی کی بھی یہ جرأت نہیں تھی، یہ ہمت، یہ طاقت
طاقت نہیں تھی کہ وہ عمر کے مقابلے میں عمر کے سامنے آتے، تو اس وقت پھر اسلام کو ایسی تقویت ملی کہ پھر اسلام تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا، اور ہزار جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر وہ فتح اور وہ نصرت آئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور پھر معذور آپ دیکھتے ہیں کہ فوج در فوج جو ہے لوگ اسلام میں دین متین میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر اتنی تیزی کے ساتھ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام، 1,14,000 کے قریباً صحابہ کرام دین اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و تبلیغ اور دین و ترویج و اشاعت کا یہ جو ہے طریقہ کار تھا۔ اور سب سے بڑا جو اس کے اندر پہلو موجود تھا وہ یہ کہ جس نے بھی حضور کو ستایا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے پریشان کیا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھ پر ظلم کیا گیا، کسی اور نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ، یہ اخلاق حسنہ تھا کہ کثرت کے ساتھ جو ہے لوگ اسلام کے قریب ہونے لگے، حضور کی عادت و اطوار کو، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا، اللہ سے مانگا تو حضرت عمر کو رسول اللہ نے مانگا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، امام ترمذی اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ بھئی نبی ہوتا عمر ہوتا، مگر حضور فرماتے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو کیوں رسول اللہ نے سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت مولا علی، دیگر اور بھی صحابہ تھے، اہل بیت میں سے بڑے بڑے بزرگ موجود تھے، کیوں رسول اللہ نے کسی اور کو جو ہے اس طرح خطاب نہیں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے اندر وہ خوبی، وہ وصف نبوت حضرت عمر کے اندر پایا گیا تھا، موجود تھا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبی، وہ وصف دیکھا، اس وجہ سے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ وہ خوبی آپ کے اندر موجود۔ اب حدیث پاک، کیونکہ نبی کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، یہ وصف ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ بات لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے کہ جس بات کا وہ ارادہ کرے، جس بات کی وہ تمنا کرے، وہ خواہش کرے، تو وہ رب کا کلام بن جاتی ہے، رب عز و جل کی وحی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی منشا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق جو ہے وہ کلام الہی بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں 400 غالباً 400 ہجری کے آپ بزرگ گزرے، بہت بڑے محدث، سب آپ کو تسلیم کرتے ہیں، شافعی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، مگر کوئی ایسا فرد نہیں جو آپ کو نہ مانتا ہو، کسی بھی مکاتب فکر کو اٹھا لے، سب آپ کے قول کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی آراء، یعنی آپ کی جو رائے تھی، اگر دیکھا جائے آراء موجود ہیں، جتنی بھی آپ کی آراء، آپ کی رائے، آپ کے کمنٹس جتنے بھی آپ نے پاس کیے، ان کی جو تائید ہے وہ وحی الہی کے ذریعے ہوئی۔ 21 مقامات ایسے ہیں قرآن میں، 21 مقامات کہ جہاں حضرت عمر نے یہ خواہش، یہ تمنا کی کہ اس طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ 21 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ وہ حضرت عمر کی مرضی کے مطابق، حضرت عمر کے موافق، حضرت عمر کی مرضی کے مطابق وہ کلام الہی بن کر اترا۔ جس طرح آپ دیکھ لیں، حتیم ابھی کعبہ سے پہلے باہر تھا، مقام ابراہیم، یہ
اس کو جو ہے لوگ اس طرف سجدہ نہیں کرتے تھے، اس طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر حضرت عمر کی یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ کاش یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کی جو جگہ ہے یہ کاش مصلی بنا دیا جائے، یہ کاش نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی جائے۔ تو حضرت عمر سوچ رہے ہیں، قرآن اتار دیا جاتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جو آج میوزیم جہاں قدموں کے نشان موجود ہے، جس پتھر پر آپ نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، وہ قدموں کے نشان آج بھی موجود ہے، تو اس کو مصلی بنا لیا گیا، نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہ کس کی خواہش تھی؟ حضرت عمر کی، مگر یہ سارے مسلمانوں کے لیے اب یہ عام ہو گیا۔ اسی طرح حرمت سے قبل جب شراب کی حرمت نہیں تھی، جوئے کی حرمت نہیں تھی، تو شراب و جوا بہت عام تھا، تو حضرت عمر کے دل میں یہ تمنا آئی کاش اسے حرام قرار دے دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ سے جوئے کے بارے میں، وہ آپ سے شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، محبوب قل فیہما اثم کبیر، کہہ دو اگرچہ اس میں تمہیں بہت سارے منافع نظر آتے ہیں، نفع نظر آتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو اثم کبیر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گویا کہ یہ حرام ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ خواہش کی تو اللہ نے اسے حرام۔ اسی طرح ایک شخص نے نشے کی حالت میں تھا، اس نے قرآن پڑھا تو غلط قرآن پڑھا، تو اللہ نے قرآن اتارا۔ حضرت عمر کے دل میں یہ خواہش آئی تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ دیکھو حضرت عمر، اور آج کا جو شیعہ ہے، جو رافضی ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر نے دین کے لیے کیا کیا، عمر کا کوئی کردار نہیں ہے، دین اسلام کے لیے عمر کی کوئی اہمیت، کوئی کردار نہیں، عمر غاصب تھا نعوذ باللہ، عمر نے فاطمہ کو ستایا، فاطمہ پر دروازہ گرا دیا، اہل بیت اطہار کو ستایا، کیسے کیسے الزام تراشیاں کی جاتی ہے۔ حضرت عمر تو وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے، اٹھائے تاریخ کو پڑھے، صدیوں سال آپ دیکھیں، صدیوں قبل یہ ہمیں تاریخ ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم کو جو لہرانے والی ذات ہے وہ فاروق اعظم کی ذات ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ افغانستان کے کچھ مقامات بھی وہ شامل ہو جاتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل۔ اور حضرت عثمان بن مظعون صحابی رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک نقل فرمائے۔ بس یہ آخر میں ایک دو باتیں بیان کر کے میں ختم کروں گا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، کہ غیب جاننے والے اب رسول اللہ نگاہ نبوت کو دیکھ رہی تھی، اور اس حدیث پاک کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء، جس میں خلفاء کی تاریخ کو بیان کیا گیا، اس میں نقل فرمائی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جس کے باعث فتنے اور فساد کے دروازے بند رہیں گے۔ جب تک عمر سلامت رہے گا، جب تک عمر زندہ رہے گا، زمین پر کوئی فتنہ جنم نہیں لے گا، کسی کو کوئی چھوٹ اور کوئی فتنہ فساد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر وہ ہستی ہے کہ علی الاعلان کوئی بظاہر جہرن جو ہے گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک شخص نشے کی حالت میں تھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر گلی گلی پہرا دیا کرتے تھے اور رعایت سے اچھی طرح واقف تھے کہ کون کس حال میں ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو ایک شخص کو دیکھا نشے کی حالت، ہاتھ میں شراب کی بوتل، اس سامنے دیکھتا ہے مدینے کی گلی سے حضرت عمر آ رہے ہیں، وہ جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھتا ہے وہ تھرا جاتا ہے، وہ کانپ اٹھتا ہے کہ اب تو کوڑے پڑیں گے، اب تو سزا لاگو ہو جائے گی۔
وہ گھبرا جاتا ہے، رب عز و جل سے دل ہی دل میں التجا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے مولا معاف کر دے۔ حضرت عمر خلیفہ مسلمین کے سامنے میری لاج رکھ لے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، دل میں توبہ کر چکا، عمر کا ایسا روب اور دبدبا، تو دل میں رب سے ارادہ کر چکا کہ مولا آئندہ کوئی خطا نہیں ہوگی، آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر آتے ہیں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے یا عمر، یا امیر المؤمنین، ہاتھ میں سرکے کی بوتل ہے۔ کہتے ہیں دکھا۔ جب ہاتھ میں بوتل دی تو دیکھا کہ وہ شراب جو ہے وہ سرکہ بن چکی ہے۔ یہ حضرت عمر کا یہ جلال تھا، یہ حیبت تھی۔ تو حضرت عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے 3600 علاقے فتح کیے۔ حضرت عمر وہ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، کہ 900 جامع مسجد آپ کے دور سلطنت میں قائم ہوئی۔ حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے 4000 مساجد بنائی۔ حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے فلاحی اداروں کا نفاذ کیا، عدالتوں کا قیام کیا، قاضی اور قضاء کا، ججز کا تقرر کیا، سزاؤں کا نفاذ کیا، جیل خانہ جات، مساجد کو روشن کرنے کے لیے رات میں قندیلوں کا، چراغ کا، روشن کا اہتمام کیا۔ راتوں کو گشت کرنا یہ آپ کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ جب مدینے کی سرزمین میں زلزلہ آتا ہے تو آپ کے دور سلطنت میں آپ زمین کو جو ہے اپنا قدم زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، کیوں کانپتی ہے، کیوں لرزتی ہے؟ کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ تاریخ گواہ ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس زمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ عمر نے حکم دے دیا، دریائے نیل بند ہو چکا تھا، دریائے نیل خشک ہو رہا تھا، لوگ آئے، کہا کہ یا عمر آپ تو خلیفہ ہیں، دریائے فرات جو ہے، دریائے دجلہ جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے، یا عمر کرم کیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ، ایک پرچے لکھی، اور اس میں یہ تھا، کیونکہ دیکھو اللہ والے تھے، صاحب امر تھے، کوئی تعویذ نہیں لکھا، کوئی نقش نہیں بنایا، بلکہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو خوش ہو جا، تیری مرضی، اگر تو رب کے حکم سے جاری ہے تو جاری ہو جا۔ آپ نے وہ رقعہ لکھا اور کہا کہ دریا میں ڈال دو۔ جب دیکھا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہے تو جاری، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو خوش ہو جا، بھلے تیری مرضی، لیکن رب کا حکم ہے تو پھر جاری ہو جا۔ تو وہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے، دریائے فرات، نہر فرات کے کنارے، بہت بڑی نہر ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو روضہ بالکل قریب ہے، اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ بالمقابل ایک بہت بڑی نہر جا رہی ہے۔ جب ہم لوگ بغداد شریف گئے تھے، جب آپ سب سے پہلے آپ کے روضے پر گئے حضرت امام اعظم کے، تو راستے میں یہ نہر آتی ہے، بہت بڑی نہر۔ یہ وہی نہر ہے جو کوفہ والوں پر بند کر دی گئی تھی۔ اللہ اکبر، یزیدیوں کا لشکر جو ہے اس نہر پر پہرا دے رہا تھا۔ اور پھر یہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ یہ خشک ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ یہ خشک ہوگا، اور اس میں سونا، باقاعدہ سونے کی کانیں، بے شمار جو ہے قیمتی ترین سونا موجود، وہ ظاہر۔ پھر اس میں جنگ و جدال کا سلسلہ ہوگا، اس میں قبضہ کرنے کے لیے بڑا ایک جو ہے تماشا ہوگا۔ تو کہنے سب کچھ، لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں ہوں گے۔ کرپشن آپ کے سامنے ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے معاملات آپ کے سامنے ہیں، غریبوں کو اوپر ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ضرور ایسے لوگوں کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ان سے پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو امیر ہے، یعنی جو بادشاہ ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رات محاسبہ کیا کرتے تھے، احتساب کیا کرتے تھے،
اور گشت کیا کرتے تھے، گھروں کا جو ہے آپ احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ آپ کو ایک خبر ملتی ہے کہ ایک گھر کے اندر جو ہے آٹا موجود نہیں ہے، تو حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلا تو اس وقت کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں، حاکم وقت ہے، آج کا حاکم تو فل پروٹوکول کے ساتھ جو ہے چلتا ہے، بڑا آس پاس سیکیورٹی ہوتی ہے، مگر یہاں ایک نقطہ ملتا ہے، بھئی سیکیورٹی کیوں رکھی ہوئی تم نے، کیوں آس پاس گارڈ رکھے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ تم نے اس زمین پر انصاف نہیں کیا، جبھی تمہارے لوگ دشمن ہیں، جہاں تم ملو گے تمہیں مار دیں گے، کاٹ کے پھینک دیں گے۔ مگر حضرت عمر اس وقت کے حاکم وقت تھے، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، ایران کا ایلچی منشی جو ہے وہ ملنے آتا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے کہ عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، عمر کو پیغام دینا ہے، عمر سے جو ہے تجارت کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ کچھ پیغام لے کر آیا تھا وہ ایران سے، تو دیکھا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے عمر جو ہے وہ سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسے عمر تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے فیض عطا فرمائے، ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ جو ہے استحکام اور امن و سکون عطا فرمائے، اور جو نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، نظام عدل، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اس نظام عدل کا نفاذ فرمائے، اور کرپٹ جو جابر اور ظالم حکمران اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک۔